میں خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا کر ایک امیر لڑکے سے شادی کر لی۔ مگر 1 سال بعد اسے طلاق ہو گئی۔ دل میں لگی آگ بجھانے کے لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ میں روز اسے مارتا کہ اس نے مجھے کیوں ٹھکرایا تھا۔ وہ چپ کر کے مار کھاتی رہتی۔ اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرتی اور کہتی کہ اے اللہ مجھے انصاف دلا۔ ایک دن میں اس کی ٹانگ توڑنے کا تھا کہ اس نے اونچی آواز میں سورہ رحمان پڑھی تو میرا نام اسامہ ہے، میں ایک کاروباری انسان تھا۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ بھی ایک کاروباری گھر تھا۔ میرے ابو کپڑے کا کام کیا کرتے تھے اور اچھے خاصے امیر تاجر تھے۔ میں 3 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور تیسرے نمبر پر تھا، جب تک 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور جن کی شادی ہو چکی تھی۔ بچپن ہی سے مجھے بہت ہی لاڈ اور پیار ملا تھا۔ ابا جی مجھے اور میری بہنوں میں فرق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن امی بہنوں سے زیادہ مجھ سے پیار کیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دکانوں کو ترقی دی گئی اور ایک نئی دکان بھی کھول دی گئی۔ میری ایک کزن جو میری خالہ کی بیٹی تھی مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھی۔ اس کا نام سحر تھا اور اپنے نام کی طرح بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک تھی۔ سحر اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، باوجود کزن ہونے کے وہ اچھی خاصی فرینکنیس کے میں نے اس سے کبھی دل کی بات نہیں کی تھی۔ البتہ مجھے شروع سے ہی یہ خوش فہمی ہو رہی تھی کہ شاید وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے اور ایک دوسرے سے ہمارا اچھا خاصا ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود میری کبھی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دوں اور اس سے محبت کا اظہار کروں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو شاید یہ سب میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے میں اس کو ایک طرفہ محبت اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کا نتیجہ مجھے جلد ہی بھگتنا پڑا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 25 سال کا ہو گیا۔ اب میرے ماں باپ میری شادی کی فکر کر رہے تھے۔ اس کے لیے امی نے کئی رشتے دیکھے، لیکن میں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خرابی یا عذر نکال دیتا، کیونکہ مجھے صرف سحر ہی سے شادی کرنا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی سے یا ابو سے یہ بات کیسے کہوں۔ اسی ادھیڑ بن میں میرے وقت میرے ہاتھ سے نکل جا رہا تھا۔ ایک دن جب میں دکان سے گھر واپس آیا تو میری بڑی بہن خوشی خوشی میرے ساتھ بیٹھی مٹھائی پیش کر رہی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ پوچھتے ہوئے برفی کا ٹکڑا میرے منہ میں رکھا تھا کہ بہن کہنے لگی کہ یہ مٹھائی خالہ نے بھیجی ہے، کیونکہ سحر کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور 2 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی برفی کا ٹکڑا گویا میرے حلق میں پھنس گیا اور مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہ جیسے سحر نے مجھے بے وفائی کی ہو۔ حالانکہ میری محبت صرف ایک طرفہ تھی۔ احساس تھا کہ جس کا ذکر میں نے اس سے آج تک نہیں کیا تھا۔ اس بیچاری کو تو میری محبت اور میری دل جذبات کے بارے میں خبر بھی نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود میں سحر کو قصوروار سمجھنے لگا اور میرے دل میں سحر کے لیے بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ میں اپنی بزدلی اور کم ہمتی کو ذمہ دار سحر کو سمجھنے لگا اور سوچنے لگا کہ سحر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ 2 ماہ کی میں کسی طرح سے ایسے حالات پیدا کر سکوں کہ سحر کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کی شادی نہ ہو، لیکن میں اپنی دلی کمزوری اور کم ہمتی کی وجہ سے ایسا کچھ نہ کر سکا۔ آخرکار سحر کی شادی کا دن آ پہنچا۔ اس قریبی رشتے کی وجہ سے مجھے بھی شادی میں شرکت کرنا پڑی اور اس کی رخصتی ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا۔ وہ وقت مجھے سانپ بن کے ڈس رہا تھا جب سحر اپنے دلہا کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کا خاوند خاصا خوش شکل تھا، لیکن چہرے اور آنکھوں سے کچھ سخت گیر قسم کا انسان معلوم ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سحر کو بد دعائیں دے رہا تھا اور میرا غصہ سحر کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت تو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ میں نفسیاتی مریض بن گیا تھا اور اپنی بزدلی اور کم ہمتی کا ذمہ دار سحر کو ٹھہرا رہا تھا۔ آخرکار سحر اپنے دلہا کے ساتھ رخصت ہو گئی اور میں اپنے دل میں پلتے ہوئے انتقام کے جذبات کو بھڑکاتے ہوئے گھر لوٹ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور سحر کے لیے میرے دل میں کینہ اور بغض بڑھتا گیا۔ میں پوری کوشش کرتا کہ کسی طرح سے اس کے خاوند سے ملاقات کر سکوں اور اس کو کچھ ایسی بات کہہ سکوں کہ جس کی وجہ سے سحر کے دل سے بدگمان ہو سکے، لیکن مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس سے ملاقات سب کے سامنے ہی ہوتی تھی اور وہ بھی عجیب سرد مہر قسم کا انسان تھا جو کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا۔
سحر کی شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے جب اچانک خبر ملی کہ سحر ناراض ہو کر گھر آ گئی ہے۔ میرے دل کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی اور میں نے اپنے دل کی تسلی نفس کے چسکے کے لیے امی کے ساتھ ہی سحر کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بے حد شکی مزاج ہے اور صرف شک کی بنیاد پر ہی سحر کو مارتا پیٹتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سحر کی ساس یہ کچھ اس طرح کی عورت تھی کہ جو اپنے بیٹے کو ذہنیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سحر کو ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھی۔ میری امی بہت زیادہ دکھی ہوئیں اور رونے لگیں، لیکن میرے دل میں تو مانو لڈو پھوٹ رہے تھے اور میں سحر کی طرف ایک کینہ طور پر نظر رکھ رہا تھا، جس سے اس پر ظلم ہونے سے میرے دل کو بہت خوشی محسوس ہو۔ محبت کا وہ جذبہ جو میں کبھی سحر کے لیے محسوس کیا کرتا تھا، اب نفرت اور انتقام کا ایک بے پناہ جذبہ بن چکا تھا۔ اس کے آگے تمام اقتدار، اخلاقیات اور انسانیات ختم ہو گئے تھے۔ کچھ دن بعد سحر واپس اپنے سسرال چلی گئی، لیکن 2 ماہ گزرنے کے بعد ایک بار پھر سحر اپنے میکے واپس آ گئی۔ اس بار بھی ویسے ہی کیس تھا۔ جب ہم سحر کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر گئے تو اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے اور وہ شدید بیمار تھی۔ اسے دیکھ کر ایک بار تو میرا دل تڑپا اور محبت نے انگڑائی لی، لیکن دوسرے ہی لمحے میری نفسیاتی خواہشات اور انتقام کا جذبہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے دکھاوے کا ٹانگ کرتے ہوئے سحر سے ہمدردی کا اظہار کیا تو لیکن میں اندر ہی اندر شیطانی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اچھا ہوا جو سحر نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، اب اس سے اس حالات میں گزارنا پڑیں گے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور سحر کی زندگی مشکل ہوتی گئی۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب انہیں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے سحر کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس اپنے میکے آ گئی۔ ہمارے پورے خاندان کے ایک بہت ہی بڑا جھٹکا تھا جس سے سب کو ہی گزرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے خاندان میں طلاق کا ایسا کوئی کیس نہیں ہوا تھا، لیکن شاید سحر کے نصیب میں ایسے ہی تھے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سحر کے لیے یہ مشکلات کا سفر ابھی بھی ختم نہیں۔ کچھ وقت گزرا اور سحر کی عدت ختم ہو گئی تو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اس سب میں میری امی بھی پیش تھی، لیکن اب مشکل یہ آ پڑی تھی کہ سحر طلاق یافتہ تھی اور ایک طلاق یافتہ کو کوئی بھی اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہیں تھا، جیسا کہ ہمیشہ سے ہمارے معاشرے میں ہوتا آیا ہے۔ اب سحر کے لیے جو رشتے مل رہے تھے وہ بڑی عمر کے بوڑھے مرد جو بچوں والے تھے یا رنوے تھے اور اپنے بچوں کے لیے ایک نوکرانی تلاش کر رہے تھے۔ ایسے بھی رشتے آئے جو دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سب میں پہ سحر کی ماں مطمئن نہیں تھی اور نہ ہی میری امی ان پر مطمئن تھی۔ امی اکثر اپنی بھانجی کے نصیب کے لیے سوچ سوچ کر رویا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ میری بیٹوں کو ایسا وقت نہ دیکھنا ملے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے گھر میں ہی سحر ایک بڑے امتحان سے گزرنے والی ہے۔ میں یہ سب مناظر بڑے شوق و دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں مزید انتقام کی آرزو تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سحر ایسے ہی کسی گھر میں دوبارہ بیاہ کر جائے جہاں پر ان مشکلات کا سفر ختم نہ ہو۔ انہی دنوں میرا ذہن ایسی ہی شیطانی جذبات کی اماں جگہ بنا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنے بڑے ہی گہرے اور قریبی دوست سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی روایتی مردوں کی فطرت کا ثبوت دیا اور کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسی گھر میں تم جیسا ایک آپشن میسر تھا اور اسے تمہاری طرف ہی نہیں آنا تھا۔ دوست نے مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے میں مزید اس دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ شب و روز ہی گزرتے چلے گئے اور سحر کو طلاق ہوئے 2 سال بیت گئے۔ ایک دن اسی موضوع پر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو اس نے ایک دم چونک کر کہا کہ اسامہ، تم سحر سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وہ کہیں اور گئی تو ہو سکتا ہے اسے دوبارہ طلاق ہو جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو پھر تم تو اسے طلاق نہیں دو گے اور تم پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار ہے اور تم سحر کی ساری زندگی اپنے قبضے میں رکھو گے اور اس سے جیسے چاہو انتقام لے سکتے ہو۔ آئیڈیا تو بہت ہی زبردست تھا اور اس نے میری شیطانی جذبات کی پوری تسکین ہو رہی تھی۔ میں سحر کو پا بھی سکتا تھا اور اس کے رون بھی سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار، آئیڈیا تو بہت بڑا ہے، لیکن میرے گھر والے شاید مانیں گے نہیں، سحر اب ایک متعلقہ لڑکی ہے۔ دوست کہنے لگے کہ یار تم بھی کمال ہو، تمہارے گھر والے تو فوراً مان جائیں گے۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یار تمہارے ابو تمہاری امی سے بہت پیار کرتے ہیں اور تمہاری امی اپنی بھانجی کے لیے بے حد فکر مند ہے،
کیونکہ وہ بھی اپنی بھانجی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آخر سحر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور اسی وجہ سے تمہاری امی بھی لاڈلی ہے۔ رہ گئی تمہاری بہنیں، تو تمہاری بہنیں شاید تھوڑی بہت مزاحمت کریں، لیکن تمہاری امی اپنی بھانجی کی محبت میں تمہارا پورا ساتھ دیں گی۔ دوست کی بات سن کر میں بڑا خوش ہوا اور اس سے کہا کہ یار کیا شیطانی دماغ پایا ہے، ایسا زبردست آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا۔ اور سحر 2 سال آرام سے گھر میں بیٹھی رہی، ورنہ میں اس کے یہ 2 سال بھی اس کے لیے جہنم بنا دیتا۔ دوست نے ہنستے ہوئے بولا کہ چل یار، اب تو آئیڈیا آ ہی گیا تو اب تو اس پر عمل کر۔ میں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اب میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں اپنی امی سے بات کیسے کروں، کیونکہ اپنی سی فطرت، جھجک اور کم ہمتی کی وجہ سے ایک بار پہلے بھی سحر کو کھو چکا تھا، لیکن اب کی بار فرق یہ تھا کہ پہلے میرے دل میں بہت محبت کے جذبات تھی اور اب فقط نفرت اور انتقام کی آتش تھی۔ اس نفرت اور انتقام نے مجھے شیطانی آئیڈیے سجھانا شروع کر دیے۔ میں نے آہستہ آہستہ سحر کے معاملے میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور امی کے سامنے اکثر یہ کہنا شروع کر دیا کہ سحر جیسے نصیب تو کسی کے نہ ہوں، اور سحر سے ہمدردی کرنے لگا۔ امی بھی میری بات سن کر جذباتی ہو جاتی اور کہتی کہ کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں ضرور کرتی۔ اس سے طرح سے امی کا ذہن بناتے بناتے اور اپنی ہمدردی جتاتے ہوئے کچھ دن گزر گئے۔ آخرکار 3 ہفتوں کی اس ڈرامے بازی کے بعد میں نے ایک دن امی سے کہا کہ امی ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ امی کہنے لگی کہ نہیں، میں برا کیوں مناؤں گی۔ میں نے کہا کہ امی آپ لوگ باہر سحر کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تو کیا ہمارے خاندان میں نہیں ہے رشتہ؟ امی کہنے لگی کہ خاندان میں اگر رشتہ ہوتا تو کوئی اس کو اپنی بہو بنانے پر تیار ہوتا تو ہمیں باہر ہی کیوں دیکھنا پڑتا۔ میں نے کہا کہ امی سحر کے حالات دیکھیں، میرا دل بہت دکھتا ہے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امی چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، وہ بہت معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر ماں اپنی اولاد کے دل کا حال جانتی تھی۔ میں نے کچھ دیر ڈرامائی طور پر خاموشی اختیار کر رکھی اور پھر کہا کہ امی میں چاہتا ہوں کہ ہم سحر کو اس گھر میں لے آئیں، میں سحر سے شادی کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بڑی ہی مکاری سے چہرے پر فرما برداری کا تاثر جماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ امی کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہنے لگی کہ دل تو میرا پہلے بھی چاہتا تھا، لیکن مقدر میں نہیں تھا۔ اب سحر طلاق یافتہ ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ امی لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، آپ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ اپنی بھانجی کا چہرہ دیکھیں اور اس کی زندگی کی تکلیفوں پر غور کریں۔ میرے لہجے سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ میرے اندر ایک شیطان چھپ رہا ہے جو کمینگی کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ امی کہنے لگی کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن تمہارے ابو شاید نہ مانے۔ میں نے کہا کہ ابو تو مان ہی جائیں گے، ان کو منانا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، البتہ اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیجیے گا، کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے اس میں میرا ساتھ دیں۔ امی کچھ دیر سوچتی رہیں اور پھر رونے لگیں اور اٹھ کر میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی کہ بیٹے تم نے میری بڑی مشکل حل کر دی۔ سحر کو ہمیشہ سے میں اپنی بیٹی بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والوں کے اونچے خوابوں نے آج اسے یہ دن دکھانا پڑا۔ لیکن میں آج بھی سحر کو اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ بہن کے لیے میرے دل میں بہت ہمدردی ہے۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں جلد ہی اس سلسلے میں بات چیت شروع کروں گی۔ امی کی یہ بات سن کر میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور دماغ نے مجھے شاباشی دی، کیا ہی شیطانی کھیل رچایا ہے۔ حسب توقع ابو نے تھوڑی بہت مزاحمت تو کی، لیکن امی کی محبت کے سامنے وہ بھی جلد ہی ہتھیار ڈال چکے تھے اور انہوں نے مجھے شاباشی دی جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ میری بہنوں نے اس پر کافی مزاحمت کی اور ناک منہ چڑھاتی، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کسی متعلقہ لڑکی کے ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب امی ابو ہی مان گئے تو پھر بہنوں کو مجبور کرنا کون سا مشکل تھا۔ آخرکار وہ بھی آیا جو تمام گھر والے اس رشتے پر راضی ہو گئے اور امی ابو میرا رشتہ لے کر سحر کے گھر گئے۔ میری خالہ اس رشتے کا سن کر بہت ہی حیران ہوئی اور رونے لگی۔ خالہ کہنے لگیں کہ بہت بہن تم اس مشکل وقت میں میرے اوپر بہت بڑا احسان کر رہی ہو، میری مطلقہ بیٹی سے کرنا چاہتی ہو، میں تمہارا یہ احسان ہرگز نہیں بھولوں گی۔ تم اپنی سحر کو جانتی ہو، مجھے اس کے سلسلے میں کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، اور تم سمجھتی ہو کہ وہ کتنی اچھی اور نیچر اور سیرت کی ہے۔ مجھے تو تم سے یہ کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ تم اس کا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھنا، کیونکہ جو تم کر رہی ہو وہ آج اس مکار اور خود غرض دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔
امی نے اپنی بہن کو گلے لگایا اور یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ گھر والوں کی طرف سے تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شہر کے گھر والے تو سادگی سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آخر ہمارے گھر کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، تو اس لیے بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور شہر میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھا اور میرے انتقام مزید نزدیک اور شہر اپنے قبضے میں آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مختلف قسم کے پلان بنا رہا تھا کہ کیسے شہر کا ذہنی اور جسمانی طور پر اذیت دوں گا۔ میرا ذہن اور دل مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھا۔ تمام فنکشن کے بعد شہر رخصت ہو کر جب ہمارے گھر آئی تو میرے کمرے میں آ گیا اور میں پہلی رات کے لیے بھی ایک منصوبہ بنا کر آیا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ شہر سجی سوری گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور بڑی ہی نرمی سے اس سے بات شروع کی اور کہنے لگا کہ وہ شرماتی رہی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ ایک ناکام شادی کے تجربے کے بعد اس کے دل میں کیسے کیسے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، اور وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس کو قبول کروں گا یہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بارے میں کچھ پوچھنے یا اس سے بات چیت کرنا شروع کی، لیکن اس کے انداز میں ابھی بھی جھجک تھی۔ یوں ہی بات کرتے کرتے ایک دم میں نے اس سے کہا کہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تمہیں اپنا پہلا شوہر تو نہیں یاد آ رہا؟ میری یہ بات سنتے ہی شہر نے ایک دم میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کسی نے اس کی پوری زندگی کے متاع چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کرچیاں چبھ رہی تھی اور اس کے گالوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بغیر نظریں جھکا لی، اور میں بھی اپنے منصوبے میں خوش ہوتا ہوا اتنے ہی پر اکتفا میں ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی رات میں نے جسمانی طور پر بھی اس پہ اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اگلے دن ولیمہ ہوا اور شہر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ ایک ناکام تجربے کے بعد اب شہر یہ دوسرا تجربہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرے گی اور دنیا کو یہ دکھانے کی بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ ہر ممکن طریقے سے مجھ سے نباہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کی اسی برداشت اور ضبط و تحمل کو مجھے فائدہ اٹھانا ہے اور اسے جی بھر کے ذلیل کرنا ہے۔ یہی میری خود ساختہ انتقام اور انا کی حقیقت تھی۔ میں جس کے ہاتھوں شیطان کا آلہ کار بنا ہوا تھا وہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ شہر خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں نے یہ معمول بنا لیا کہ اس کے پچھلے شوہر کی بات کر کے اسے طعنہ دیتا اور اس کے کاموں میں کیڑے نکالنے لگتا، جیسے مجھ پہ فرض ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتا کہ امی کے سامنے اسے کچھ نہ کہوں، بلکہ جان بوجھ کر اس انداز میں تعریف کرتا کہ امی تو خوش ہو جاتی، لیکن شہر میری باتوں میں چھپے ہوئے معنی سمجھ کر وہ زیادہ سہم جاتی۔ امی کو یہ لگتا کہ میں ان کے متعلقہ بھانجی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان بہت زیادہ محبت ہے۔ ہمارے درمیان ابھی تک میاں بیوی والا کوئی اعتماد اور بھروسہ تو قائم نہیں ہوا، لیکن ایک اذیت ناک تعلق ضرور قائم ہو گیا، اور یہ صرف ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی بھی۔ میں ہر لحاظ سے شہر کو ٹارچر کرتا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اس اللہ کی بندی میں اللہ جانے کتنا صبر اور برداشت تھا کہ اس نے کبھی بھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو میرے دل میں کمینی سی ٹھنڈ ڈالتے تھے، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ میرا کردار کسی قدر گرتا رہا اور اس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ کچھ عرصے تک تو یہی معمول بنا رہا۔ میں شہر کے جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کرتا رہا، لیکن اب شہر کی خاموشی اور صبر مجھے چبھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے گڑ گڑا کر روئے اور معافی مانگے، اور یوں میری انا کا مزید تسکین ملے۔ اس لیے وہ مجھے ایسا کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی کہ اس سے خاندان بھر میں دوبارہ سے اس پہ اور اس کی ماں باپ کی تربیت پہ سوال اٹھے۔ میں نے یہ شادی اپنے مذموم شیطانی مقصد کے لیے تعمیل کی تھی، اور اس میں اب دور دور تک محبت کا پتہ نہیں تھا، اور جو کبھی میں شہر سے کیا کرتا تھا وہی شیطانی نیت اب مجھے کچھ ایسا کرنے پر اکسا رہی تھی کہ جس سے میں شہر کو مزید اس حد تک ذلیل کر سکوں کہ اب میں اس سے صرف اکیلے اور تنہائی میں ہی ٹارچر نہ کروں بلکہ پورے گھر کے سامنے ٹارچر کروں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اب امی کے سامنے شہر کا جو امیج بنا ہوا ہے اسے بھی تباہ برباد کر دوں۔ اس کے باوجود شہر کو طلاق دینے یا اسے چھوڑ دینے کا دور دور تک میرے لیے کوئی پلان نہیں تھا، کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ میں مکمل طور پر ایک اذیت پسند نفسیاتی مریض بن چکا تھا جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں اسی نہج میں
سوچ رہا تھا کہ کسی طرح کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ جس سے سحر اپنے باقی گھر والوں کی نظروں میں، یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی گرا دیا جائے۔ اس کے بعد میں اس سے بھی میں اپنی مخالفت کے باوجود اپنے ساتھ رکھ لوں اور یوں اس پہ یہ احسان کا ایک اور بوجھ چڑھا کر ساری زندگی کے لیے اس کی رون دوں، اپنی شیطانی میں قصد تکمیل کر سکوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر کار میرے ذہن میں ایک نہایت بھیانک اور گھناؤنا منصوبہ تشکیل پایا، اور ہمیشہ کی طرح اس منصوبے کی نوک پلک سنوارنے کے لیے میں نے اپنے اسی کمینے دوست کا رخ کیا جس نے مجھے سحر سے شادی کا مشورہ دیا۔ جب میں نے یہ سارے منصوبے اپنے دوست کے سامنے رکھے تو ایک بار تو وہ چونک اٹھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یار اسامہ، میں تمہیں اس حد تک گھٹیا اور ذلیل نہیں سمجھتا تھا، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ شیطانی دماغ کے حامل تھو۔ اس پہ میں ہنس پڑا اور کہا کہ بس کیا کروں یار، دوست بھی تو مجھے تم ہی جیسا ملا۔ لیکن اس بار میرے دوست سیریس تھے۔ میری اس بات کے جواب میں وہ ہنسا نہیں اور کہنے لگا کہ اسامہ، جو تم سوچ رہے ہو وہ بہت زیادہ بھیانک اور گھناؤنی حرکت ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس حرکت کو ایک بار باز آ جاؤ۔ سحر کے ساتھ ایسا مت کرو، کیونکہ اس سے اس لڑکی کی پوری شخصیت ہی تباہ ہو جائے گی اور اس کا کیریکٹر پوری دنیا کی نظر میں خراب ہو جائے گا۔ اس پہ میں نے دوست کو اس بات پہ غصہ دکھاتے ہوئے کہا کہ تم میرے دوست ہو اور سائڈ میری بیوی کے لے رہے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ یار، اس سارے معاملے میں دراصل صرف سحر ہی بد نصیب ہے، بلکہ میں بھی تو بدنام ہو جاؤں گا۔ اس پہ میں نے کہا کہ یار، تیری بدنامی کو نیک نامی میں بدلنے کے لیے میں ہوں نا۔ ہم نے تو یہ منصوبہ بنایا ہے، اسی طرح سے تم نے بس میری بیوی کے کوتے ہوئے میرے کمرے میں جانا ہے اور میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا جس پہ تم یہ الزام لگانا کہ میری بیوی تمہیں اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بس تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، باقی تم میرے سر پہ چھوڑ دو۔ اس کا طریقہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا، تم بس حامی بھرو اور اس کا میں میرا ساتھ دو۔ کافی دیر تک بحث کرنے کے بعد آخر میرا دوست میرے شیطانی منصوبے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور میں نے موٹی موٹی باتیں اسے اچھے سے سمجھا بھی دی۔ میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ میرا یہ دوست میرے کافی کلوز تھا اور اس کے ساتھ میری فیملی کے ٹرمز بھی تھے، اور یہ جب ہمارے گھر میں آتا تو محض ڈرائنگ روم تک محدود ہوتے، بلکہ گھر کے فرد کی طرح گھر کے کسی بھی کمرے میں جا سکتا تھا۔ اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ پلان بنایا تھا۔ پلان کے مطابق کچھ دن بعد میں نے اپنے اس دوست کو اس گھر میں دعوت دی، اور پھر کھانے کی وجہ وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم لوگ یوں ہی گھر میں ٹہلتے ہوئے اوپر چھت پر چلے گئے۔ میں نے یہ ذہن میں رکھا کہ جب ہم چھت پر بیٹھے ہوں تو اس وقت امی اور ایک بہن اوپر چھت پر ضرور موجود ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ تبھی میں نے دوست کو اشارہ کیا تو وہ نارمل سے انداز میں بولا کہ اسامہ، میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، اس کی چارجنگ پر لگانا۔ تو میں نے اسے بولا کہ یار، میرے روم میں چارجر ہے، ادھر جا کر لگاؤ اور پھر ادھر ہی آ جانا، چائے بن رہی ہے، پھر وہ پینی ہے۔ میرا دوست ابھی بھی اٹھنے میں اور کچھ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے گھورا، اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ منصوبے کے مطابق اس نے 4 منٹ تک صرف سیڑھیوں میں ہی کھڑے ہو رہنا تھا، اور 5ویں منٹ اس نے میرے کمرے میں جانا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس وقت میری بیوی کمرے میں اکیلی ہی ہوگی، کیونکہ چائے بنانے کے لیے کچن میں میری بہن گئی ہوئی تھی اور امی اور دوسری بہن چھت پر تھی، میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، جبکہ چھوٹی بہن گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف تھی اور ابا ابھی گھر نہیں تھے۔ میں ٹھیک چوتھے منٹ خود کلامی سے انداز میں کہا کہ آخر یار، یہ کہاں رہ گیا؟ موبائل کو چارجنگ پر لگا رہا تھا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور بالکل نارمل انداز سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، جب گھر میں اتنی چہل پہل نہیں ہوتی تھی اور سب لوگ ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر آ کر میں نے چپکے سے جھانک کر دیکھا تو میرا دوست کمرے میں کھڑا تھا اور میری بیوی کا سر مجھے نظر آ رہا تھا، اور وہ شاید بیڈ کے دوسری جانب فرش پہ بیٹھی تھی۔ میں نے وہیں سے اونچی آواز میں دھاڑنا شروع کر دیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی جو تم نے اس کو گھر اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کا اکھاڑا بنا رکھا ہے؟ اس طرح کے مزید 2-3 جملے میں نے شدید غصے کے عالم میں پوری ڈرامہ بازی سے کہے۔ میری چپن دھاڑ سن کر اوپر سے امی اور بہن اور کچن سے دوسری بہنیں سمیت سب آ گئے۔
میں نے کہا کہ آپ اندر آئیں اور دیکھیں کہ یہ دونوں میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ منصوبے کے مطابق میرے دوست کو سحر پہ الزام لگانا تھا۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہے اور اس کی چہرے پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اندر داخل ہونے پہ مجھے صاف نظر آیا کہ میری بیوی اس وقت مغرب کے بعد کے نوافل ادا کر رہی تھی اور اب وہ دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ جب میں نے دھاڑ اور جنج و پنج مچائی تو اب وہ چونک کر ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے لگائے ہوئے الزام سن کر وہ اس وقت شدید صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا میرا دوست اٹھا اور اس نے میرے منہ پہ ایک تماچا رسید کیا اور کہنے لگا کہ آنٹی یہ سب شیطانیت آپ کے بیٹے کی پھیلائی ہوئی ہے، اور ہاں میں مانتا ہوں کہ کسی حد تک میں بھی اس حصے میں حصے دار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سحر کی شادی کے پلان سے لے کر اب تک کی ساری بات کھول کر رکھ دی۔ اس کی ان باتوں پہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے مکرنا شروع کر دیا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس ان سب چیزوں کا کیا ثبوت ہے؟ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو۔ تو اس نے جیب سے موبائل نکال کر آڈیوز چلانا شروع کر دی۔ ہماری کل کی گفتگو ریکارڈ تھی۔ یہ سب سننے کے بعد امی نے مجھے مارنا اور کوسنا شروع کر دیا اور بددعائیں دینا شروع کر دی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک شیطان کو پال رہی ہوں۔ اس وقت ابا جی بھی گھر آ گئے۔ انہیں جب اس سارے معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے اسی وقت مجھے ساری جائیداد سے آگ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ سحر اب تمہاری بیوی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے، اور تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ مجھے اس وقت کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ یوں آج میں دنیا کا سب سے زیادہ کلاش اور ہارا ہوا انسان ہوں جس نے اپنے نفسیاتی تسکین کی خاطر اس حد تک گھناؤنا کام کیا۔ میری کوئی بہن مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی میں اتنے برس گزر جانے کے باوجود ابا جی نے مجھے دوبارہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ میرے اپنے سگے مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ جب میں نے بعد میں اپنے دوستوں کی اس کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سحر دعا مانگتے ہوئے رو رو کر اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، تمہاری شکایت کر رہی تھی، تو میرا ضمیر جاگ گیا۔ باقی ریکارڈنگ تو میں نے اپنی حفاظت کے لیے کی تھی کہ اگر تم مکر جاؤ تو میں اپنا دفاع کر سکوں، لیکن سحر کو گڑ گڑاتے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کس قسم کے شیطانی کام میں تمہارے ساتھ ملوث رہا۔ آج زندگی مجھے بے دردی سے سڑکوں پر رول رہی ہے اور مجھے فٹ پاتھوں پہ سونا پڑ رہا ہے۔ جو کبھی اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا، نازوں میں پلا اور شہزادہ تھا، وہی آج اپنے گھر والوں کی نفرت کا مرکز بنا ہوا ہے۔